اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی خاص دعا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ نیک اور صالح لوگ اس رات کا ادراک کر سکتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس رات کا علم ہو جانے کے بعد اس رات میں کیا عمل کیے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر اس بیش بہا اور عظمت والی رات میں کیا طلب کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی سے معلوم ہوئی ہیں، جیسا کہ اس رات میں باکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی طمانینت و سکینت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کونوں کا ہوتا ہے۔ یہ رات زیادہ ٹھنڈی یا زیادہ گرم نہیں ہوتی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ یہ رات کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی۔ ذکر و تلاوت، تسبیح و تقدیس، توبہ و استغفار، درود و نوافل اس رات کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ بہتر ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں، اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب حاصل ہو جائے گا اور اس تبدیلی سے عبادت کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس مقدس و متبرک رات میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور خود بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بندہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، فرشتے اس پر آمین کہیں اور رب العالمین اسے بخش دے، تو اب اسے اور کیا چاہیے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف شب قدر کو ہی حاصل ہے اور اس کی عظمت کا بین ثبوت ہے۔